نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. سائنس کی کم علمی اور بے یقینی کا عالم یہ ہے کہ آج کے ماڈرن دور تک بھی دل کو محض خون پمپ کرنے کا آلہ سمجھا جاتا رہا ہے، جبکہ قرآن و حدیث 1400 سال پہلے ہی اسے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے والے انسانی جسم کا حکمران کہتے آئے ہیں. حتیٰ کہ اردو شعراء بھی محبت کے جذبات اور احساسات کو دل کا کام سمجھتے آئے ہیں. دل کو محض ایک پمپ نہیں بلکہ فہم و شعور کا مرکز سمجھے جانے کی بنا پہ ہی غالباً مرزا غالب نے کہا تھا، یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور. دنیا کی تمام زبانوں میں دل کشی، دل فریبی وغیرہ جیسی ترکیبیں دل کے اس تصور کی بنا پہ رائج ہیں. دل صاف ہونا، دل ٹوٹنا، دل کا باغ باغ ہو جانا، یہ تمام محاورے دل کے بارے میں اسی عمومی تصور کا نتیجہ ہیں جو انسانی معاشروں میں عصر حاضر سمیت ہر دور میں موجود رہا ہے. سائنس اور قرآن کے اس اختلاف کی توجیہ عام طور پہ یہ کی جاتی ہے کہ دل سے پسلیوں کے پنجرے میں مقید ایک عضو نہیں بلکہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مراد ہے. نیز اس صلاحیت کا تعلق تو اصل میں دماغی سے، مگر زمانے قدیم سے چونکہ یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ایک دل کا کام ہے، اس لیے آسمانی کتابوں اور مذہبی تعلیمات میں اس حوالے سے دل ہی کا ذکر کیا گیا ہے. ہر زبان اور ہر دور کے ادب اور شاعری میں محبت، نفرت، دوستی اور دشمنی وغیرہ جیسے تمام جذبات اور اعمال، روحانی معاملات کا رشتہ دل ہی سے جوڑا جاتا ہے. اسی تصور کے تحت دل جیتے اور ہارے جاتے ہیں. محبوب دلوں میں ہی بستے ہیں. دلوں کی کشادگی اور تنگی ہی سے معاملات بنتے اور بگڑتے ہیں. اسلام اس بارے میں یہ بتاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے. اور آپ بتاتے تھے کہ انسان کے تمام معاملات کی درستگی کا انحصار دل کے درست ہونے پہ ہے. اسی طرح اپنی سرکشی سے خود کو جہنم کا مستحق بنانے والے جنوں اور انسانوں کے بارے میں قرآن سورہ اعراف میں کہتا ہے، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں. اس سب کے باوجود دل کے بارے میں جدید سائنس کا موقف چند برس پہلے تک یہی تھا کہ یہ محض خون پمپ کرنے کا آلہ ہے، مگر پچھلے چند برسوں میں انسانی جسم میں دل کے کردار کے حوالے سے سائنس کے نقطہ نظر میں ایک انقلابی اور حیرت انگیز تبدیلی واقع ہوئے ہے، جس کے بعد دل کے حوالے سے سائنس کے آسمانی کتابوں، ادب اور شاعری سے ہم آہنگ ہونے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. تازہ ترین سائنسی تحقیقات کے مطابق دماغ ہی نہیں، انسانی دل بھی سوچتا، سمجھتا اور فیصلے کرتا ہے، بلکہ زندگی کے لیے انتہائی بنیادی فیصلے دل ہی کرتا ہے. اور اس مقصد کے لیے انسانوں کے خالق نے ان کے دل کے اندر بھی دماغ کی طرح کام کرنے والا ایک نظام تخلیق کر رکھا ہے. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے دی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ میتھ کے ڈائریکٹر ریسرچ رولنڈ میک کریٹو اس بات کو مجازاً یوں کہتے ہیں کہ دل میں بھی ایک دماغ ہوتا ہے. اس کی وضاحت انہوں نے ان الفاظ میں کی ہے، دل ایسے اعصاب اور خلیات رکھتا ہے جن کا کام وہی ہے جو دماغ کا ہے. مثلاً یادداشت، یہ علم الابدان کی ایک حقیقت ہے. دل دماغ کو اس سے زیادہ معلومات بھیجتا ہے جو دماغ دل کو بھیجتا ہے. ہارٹ برین یعنی دل کا دماغ کی اصطلاح 1991 میں ڈاکٹر جے اینڈریو آرمر نے وضع کی. انہی نے دل کو چھوٹے دماغ کا نام دیا. ہارورڈ میڈیکل اسکول کے مطابق دماغ اور دل کے درمیان کیمیائی بات چیت دونوں اعضاء کو متاثر کرتی ہے. افسردگی، تناؤ، احساس تنہائی، مثبت سوچ اور دوسرے نفسیاتی عوامل دل پر اثر انداز ہوتے ہیں. دل کی صحت دماغ اور ذہن پر اثر ڈال سکتی ہے. دل کے دماغ کی طرح کام کرنے کے انکشافات کے بعد نیورو کارڈیولوجی کے نام سے علم طب کی ایک نئی شاخ وجود میں آئی ہے جو دل اور دماغ کے باہمی تعلق کے امور سے بحث کرتی ہے. تحقیق کار اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ منفی جذبات دل کی دھڑکن اور دماغی لہروں دونوں کی ترتیب اور آہنگ میں ہونے میں خلل ڈالتے ہیں. دل جسمانی واسطوں سے دماغ کو پیغامات بھیجتا ہے اور دماغ انہی جذبات میں ڈال دیتا ہے. ڈاکٹر میک کریٹس کی تشریح یوں کرتے ہیں، دل کی دھڑکن مورس کوڈ کی طرح ہے. ان پیغامات سے ایک شخص کے جذبات کی کیفیت کی عکاسی ہوتی ہے. ڈاکٹر ڈومینک سول تھنکنگ فرام دی ہارٹ کے عنوان سے اپنے ایک مقالے میں بتاتے ہیں کہ پچھلے 2 عشروں میں ہونے والی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ دل اطلاعات کی پروسیسنگ کا مرکز ہے جو سیکھ سکتا ہے، یاد رکھ سکتا ہے، کھوپڑی میں موجود دماغ سے بالاتر رہتے ہوئے خود مختارانہ فیصلے کر سکتا ہے اور عملاً
کلیدی دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور مربوط کرتا ہے، اور یہ ہمارے فہم اور ادراک اور جذبات کو ڈسپلن کر دیتا ہے، گویا ہم اپنے سینے میں ایک دوسرا دماغ رکھتے ہیں۔ دل کے بارے میں یہ نئی سائنسی تحقیق، جس کے مختلف پہلوؤں پر بڑے پیمانے پر کام جاری ہے، بارہا سامنے آنے والی اس حقیقت کا ایک ثبوت ہے کہ سائنس کے نام پہ پیش کی جانے والی ہر بات حتمی سچائی نہیں ہوتی۔ حقیقت کی تلاش کے لیے سائنس کا سفر جاری ہے، اس لیے سائنس کے تمام نظریات کو حتمی حقیقت سمجھ کر وحی الہی کے ذریعے ملنے والی معلومات کو ان کی کسوٹی پہ جانچنے کی روش درست نہیں۔ کائنات کی پیدائش، انسان کی تخلیق، خدا کے وجود اور کائنات پر اس کی فرما روانی سمیت ایسے تمام معاملات میں درست راستہ یہ سمجھنا ہے کہ سائنس کائنات کے اصل حقائق تک پہنچنے کی کوشش میں ہے، لیکن اب تک بے پناہ حقائق تک اس کی پہنچ سے باہر ہیں۔ جیسا کہ جدید سائنس کے امام نیوٹن نے کہا تھا، میں نہیں جانتا کہ دنیا کی نگاہوں میں میرا کیا مقام ہے، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اپنے آپ کو محض ایک ایسا بچہ سمجھتا ہوں جو ساحل سمندر پہ کھیل رہا ہے، اور اسے عام سنگریزوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہموار سنگریزیں یا زیادہ خوبصورت سیپیاں مل گئی ہیں، جبکہ غیر حقیقت شدہ، غیر دریافت شدہ حقائق کا وسیع سمندر ابھی میرے سامنے ٹھانٹے مار رہا ہے۔ یہ وہی نیوٹن ہے جس کے بارے میں ایک اور عقلمند ترین انسان آئنسٹائن کہا کرتا تھا کہ نیوٹن کے لیے کائنات ایک کھلی کتاب کی مانند ہے جس میں سے وہ جو چاہے پڑھ سکتا ہے۔ مگر حالیہ تحقیق نے ایک بار پھر اسلام کی حقانیت کھول کے دنیا کے سامنے ثابت کر دی ہے۔ سائنس شروع سے لے کے اب تک صرف دماغ کو ہی سوچ سمجھ کا مرکز قرار دیتی تھی، جو کہ اب اپنے اس پوائنٹ آف ویو سے رجوع کر رہی ہے، اور دل میں بھی نیورونز وغیرہ پائے گئے ہیں جن کی مدد سے انسان سوچ اور سمجھ سکتا ہے۔ یہ جدید سائنسی تحقیق ہے جس کی روشنی میں اسلام کی حقانیت دوبارہ ثابت ہو چکی ہے، الحمدللہ۔